السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین الہ العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہو۔ آپ کے ساتھیوں پر، اہل بیت پر اور آپ کے ماننے والوں پر، تابع داری کرنے والوں پر قیامت تک کے لیے۔ مکتب الدعوہ جالیات کے زیر اہتمام آج کا یہ درس، جس کا موضوع اسلام کی دعوت کا منہج ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل عظیم سے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں مکہ حاضر ہوا ہوں، اور یہ سن 2015 ہے، اور آج 10 ستمبر کا مورخہ تاریخ اور دن جو ہے یہ جمعرات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس نشست کو ہم سب کے ایمان و عمل کے لیے فائدہ مند بنائے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا یہ احسان ہے، دنیا کی کوئی نعمت جو اس نے ہمیں عطا کی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ کیونکہ ہمارا ایمان ہے، جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ دوسرا اس کا فضل عظیم یہ ہے کہ اس نے ہمیں ارض مقدس میں جمع کیا ہے، اور یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بے شمار لوگ یہاں پر ایسے آئے کہ جن کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ وہ معمولی خرچے کے ساتھ یہاں آ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کے ساتھ ان کے رزق حلال کی وابستگی کر دے گا۔ حقیقی طور پر جو اس کے بلانے کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرتا ہے
اور جس سے محبت کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ ہم یہاں سے مال تو لے کر کے جائیں، لیکن ایمان و عمل اس کی درستگی سے محروم رہیں تو اس سے بڑھ کر محرومی اور بد نصیبی اور نہیں ہو سکتی۔ میرے ساتھ جو حجاج کرام ہیں، پاکستان سے ان کو فون آتے ہیں، مدینہ میں فلاں آدمی کے درس میں نہیں بیٹھنا، مکہ میں فلاں شخص کے درس میں نہیں بیٹھنا، سعودیہ گورنمنٹ حجاج کرام کی خدمت کے لیے ان کو مسائل حج بتانے کے لیے جو کتابیں دیتی ہے، مدینہ میں مختلف جگہوں کی زیارتیں کرواتی ہے، اس میں شامل نہیں ہونا، ان کو نہیں لینا۔ انسان کے دل و دماغ میں نفرت بٹھائی جاتی ہے، پاکستان میں بھی اور جو پاکستان سے یہاں پر آتے ہیں وہ بھی۔ اب اتفاق ایسا ہے کہ پاکستان سے جو مکہ اور مدینہ میں میرے روم میٹ بنے ہیں، کمرے کے اندر رہنے والے، وہ پاکستان آرمی کے حاضر سروس کرنل ہے۔ اب جو ان کا پیدائشی مسلک ہے، قبروں اور جو سجادہ نشیں ہیں ان کی پرستش و پوجا ایسے کرنی، لاشعوری طور پر اللہ تبارک و تعالی کی جو صفت الوہیت ہے اس میں شریک کرتے ہوئے ان کو منصب الوہیت پر بٹھا دینا۔ اب اپنے مریدوں کو پکا رکھنے کے لیے اتنی نفرت پھیلائی جاتی ہے، اور ان کے سامنے معاشرے کے وہ طبقات پیش کیے جاتے ہیں کہ جن کے اندر اخلاقی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ انسان ہے، انسانوں کے اندر تو کوتاہیاں ہوتی ہیں، آج کا دور ہو یا گزشتہ دور ہو یا اس سے گزشتہ دور ہو، ہر قوم کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ دین کی سچائی کا دار و مدار افراد پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی سچائی کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے، قرآن مجید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ دماغ کے اندر بندوں کی محبت نہیں بٹھانی چاہیے، نہ درویشوں کی، نہ راہبوں کی، نہ مولویوں کی، نہ صوفیوں کی۔ ان میں بگاڑ آئے گا، آپ بھی بگڑ جائیں گے۔ دماغ کے اندر اللہ کا دین رکھنا چاہیے، کتاب و سنت کا فہم۔ جب کتاب و سنت کا فہم ہوگا تو آپ اس کے نتیجے میں دینداروں سے محبت کریں گے اور جو کمزور عمل کے لوگ ہیں ان سے درگزر کریں گے۔ کمزور عمل لوگوں کی کوتاہیوں کو بنیاد بنا کر ایمان سے محروم رہنا، یہ بد نصیبی ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو یہاں 20 سال زندگی گزارنے کے بعد اپنے ایمان اور عمل کی، اپنے منہج کی درستگی نہیں کرتے۔ اب میں گزشتہ ادوار میں نیکی، تقوی، اللہ کی رضا جو تلاش کرنے والے لوگ تھے
ان کی جہود، ان کی محنتیں، ان کے سفر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جو بائبل ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کی کتاب ہے، اس کو انگلش زبان میں کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ، اردو زبان کے اندر کہتے ہیں عہد نامہ قدیم۔ اور عربی زبان میں اسے کہا جاتا ہے العہد القدیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پیشین گوئی ہے، وہ فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوگا اور 10,000 میں ممتاز ہوگا۔ روئے زمین میں صرف مکے کی پہاڑیوں کو فاران کی چوٹیاں کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی علاقے کی کسی پہاڑی کا نام فاران نہیں ہے، پہلی بات۔ اور یہ وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو حدود حرم کے ارد گرد ہے۔ آپ جیرانہ کی طرف چلے جائیں یا حدیبیہ کی طرف چلے جائیں، اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جورانہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں داخل ہوئے اور ادھر حدیبیہ سے روک دیے گئے، جسے طریق الہجرہ کہتے ہیں، اور اس طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدود حرم میں داخل ہوئے۔ اور جب فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے مکہ کے اندر، تو کتنے افراد آپ کے ساتھ تھے؟ 10,000۔ کتنے تھے؟ 10,000۔ کسی یہودی اور کسی عیسائی کے پاس اس پیشین گوئی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں نے بڑے یہودیوں سے بات کی، بڑے عیسائیوں سے بات کی، اب بھی کرتے ہیں۔ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایران کے رہنے والے تھے، فارس کے، انہوں نے یہ پیشین گوئی پڑھی، اور ایک راہب جسے ربی کہا جاتا ہے، اس کی خدمت میں رہتے تھے، اس سے یہ پوچھا عمر کے اس حصے میں جب وہ انتہائی ضعیف ہو چکا تھا کہ یہ فاران کی جو سرزمین ہے یہ کون سی سرزمین ہے؟ تو اس نے بتایا یہ عرب کے اندر زمین ہے، اور وہاں پر وہ نبی ظاہر ہوں گے کہ جس کی پیشین گوئی ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، جیسا کہ تورات کے اندر بھی ہے کہ موسیٰ کی مانند اور مثل نبی مبعوث کروں گا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صاحب شریعت نبی ہے، حضرت عیسیٰ عیسائیوں کے نزدیک صاحب شریعت نبی نہیں ہے۔ جو 10 کمانڈ، 10 احکامات جس کو یہودی شریعت تسلیم کرتے ہیں، وہ تورات کے اندر ہے، وہ عہد نامہ جدید انجیل کے اندر نہیں ہے۔ 10 کمانڈز، 10 احکام، اس پہ ایک مووی بھی بنی ہے، فلم بھی بنی ہے۔ اللہ کو ایک ماننا ہے، زنا نہیں کرنا، یہ 10 احکام کے اندر، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تو موسیٰ کی مانند صاحب شریعت نبی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوت ہے وہ تمام زمانوں کے لیے، تمام افراد کے لیے، تمام قبیلوں، رنگوں، نسلوں، علاقوں کے لیے۔ ارسلت الی الخلق کافہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا مجھے تمام مخلوقات کے لیے کافی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور قرآن مجید میں کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے
کہ بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ وہ بھی بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے۔ اور جو عہد نامہ جدید ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میں بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں، وہ لوگ جو بھٹک چکے ہیں، ان کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ ان کی دعوت بھی آفاقی نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت آفاقی ہے۔ اب سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک رسائی کے لیے جو تکلیفیں حاصل کی ہیں، یہ ایک الگ مضمون ہے۔ اس شہر تک پہنچنے کے لیے، اس شخصیت تک پہنچنے کے لیے انہوں نے بڑی مشقت اٹھائی ہے، اور اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس شہر تک پہنچنے کے لیے ہم نے تکلیف اور مشقت بھی نہیں اٹھائی اور ہم یہاں آ گئے۔ اللہ کے لیے جتنی بھی نفرتیں حق کی دعوت کو روکنے کے لیے پھیلائی گئی ہیں، کچھ لمحات کے لیے ان کو بالائے طاق رکھ کر دعوت کو سن لیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ہم دروغے نہیں ہیں اور زبردستی کسی کو منوا بھی نہیں سکتے۔ یہ آپ کو اور اللہ کا تعلق ہے۔ اگر دعوت معقول ہے، عقل سلیم کے مطابق ہے اور نقل صحیح کے مطابق ہے، تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے اس کو قبول کرنا۔ اور اگر یہ دعوت کسی شخص کی فکر کا نتیجہ ہے کہ شیخ الدعوہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ وہ اٹھے اور انہوں نے وہابی مذہب کی بنیاد رکھی، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، پھر آپ حق رکھتے ہیں کہ آپ رزق حلال کی طرف توجہ رکھیں اور اس دعوت کو قبول نہ کریں۔ لیکن آئیے، یہ شخصی فکر کی دعوت نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کی دعوت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی دعوت ہے، اور ائمہ محدثین کے اتفاقی منہج کی دعوت ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ یہ قبر والا سنتا ہے، باہر بھی آ جاتا ہے، دیتا بھی ہے، مصیبتوں کو دور بھی کرتا ہے اور مصیبتوں میں ڈال بھی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ جن کے پاس دنیاوی تعلیم کی بڑی ڈگریاں ہیں، ڈاکٹر، سائنسدان، آفیسرز، وہ درباروں پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا جی مجھے دیں، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کوئی دلیل قرآن مجید کی آیت بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سی تک صرف ایک پڑھ دے کہ جس میں یہ بات ہو جو آپ کا عقیدہ و نظریہ ہے، کوئی آیت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس صحابی کی قبر کو پختہ کیا، کس نبی کی قبر کو پختہ کیا، اس پر مزار تعمیر کیا، اس پر دوشالہ چڑھایا، اس پر دیا جلایا، اس پہ جھنڈا لگایا، پھر خانقاہی نظام کی نسبتیں قادری، چشتی، نقشبندی، سوروردی اور بغیر وردی۔ عجب انداز ہے ہمارے بھائیوں کا، اگر سر پہ ٹوپی نہ ہو تو فتوے لگا دیتے ہیں، لیکن اگر پورے بدن پر کپڑے نہ ہو تو کہتے ہیں یہ سچا ولی اور پکا ولی ہے۔ دین ایمان کا محافظ ہوتا ہے،
غیرت کا محافظ ہوتا ہے، مال کا محافظ ہوتا ہے، اور یہ لوگ مذہب کے نام پر جانیں بھی لے لیتے ہیں، مال بھی لے لیتے ہیں اور عزتیں بھی لوٹ لیتے ہیں، اور ذلت کے سوا کچھ بھی ان کے سامنے نہیں ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، نہ آیت نہ حدیث، صرف قصے کہانیاں ہیں۔ فلانے کے ہاں بیٹا نہیں ہوتا تھا، اس کو مل گیا، ہمارے بابا جی وہ کلین پر بیٹھے اور کلین یوں کر کے اڑ گیا، بابا جی کو ادھر دفنایا، بیچ بیچ میں سے مکہ مدینہ پہنچ گئے۔ ہمارے وہاں گجرانوالہ میں ایک سڑک کے ساتھ دربار تھا، گورنمنٹ نے سڑک کو کھلا کرنے کے لیے اس دربار کو ختم کر دیا۔ انہوں نے 3-4 میل دور جا کر ایک جگہ خریدی، وہاں پر دربار بنا لیا، اور کرامت کیا مشہور کر دی کہ جب کھدائی کرنے والوں نے کھدائی کی تو بابا جی نیچے سے یہاں آ گئے۔ دنیا کے اندر انبیاء کے بعد اگر کسی جماعت کا رتبہ ہے تو صحابہ کرام کا رتبہ ہے۔ کتب حدیث کے اندر آتا ہے کہ بارشیں ہوئیں، ان کے جو بدن ہیں وہ ظاہر ہو گئے، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ اگر از خود منتقل ہونے کی قوت کسی کے پاس ہوتی اور یہ ولایت اور کرامت ہوتی تو اللہ کی قسم ہے یہ ولایت و کرامت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ہوتی۔ یہ شعور اس ارض مقدس میں نصیب ہونا ہے، اس ماحول میں نہیں۔ اس ماحول میں اگر بناوٹی نظریات کے خلاف آپ زبان کھولیں گے تو شاید آپ کو گستاخ کہہ کر کے قتل کر دیا جائے، جیسا کہ بے شمار لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اب پہلا جو گفتگو کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ ہمیں یہاں پر لے آیا۔ دوسری بات کہ تعصبات کو ایک طرف رکھ کے دعوت پر غور کریں۔ دعوت کیا ہے؟ دعوت ہے کتاب اللہ، قرآن مجید۔ مسجد نبوی کے اندر اور مسجد حرام میں قرآن مجید کے نسخے اردو ترجمے کے ساتھ رکھے جاتے ہیں۔ اب کئی لوگ ان قرآن مجید کے اردو نسخوں کو چرا کر اس لیے اپنے ہوٹلوں میں لے جاتے ہیں یا جا کر ضائع کر دیتے ہیں کہ یہ وہابی ترجمہ پڑھ کر کوئی شخص ٹھیک نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے اندر ایسے تراجم تیار کیے گئے جن کے اندر بریکٹیں لگائی گئی، یعنی کہ چونکہ چنانچہ۔ اب لوگوں کے اندر اکابر پرستی اس طرح بھری گئی ہے، ہم کہتے ہیں تعالوا الی ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آؤ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بل ما وجدنا علیہ آباءنا، جو ہمارے بزرگ نے ترجمہ کیا نا ہم نے وہی پڑھنا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی اپنے بزرگ کا پڑھ، لیکن جو باڑ اور آڑ لگی ہے نا اس سے بچ جا، تیرا ایمان بچ جائے گا۔ جو بریکٹیں لگائی ہیں، حاشیے لگائے ہیں، ان حاشیوں اور بریکٹوں سے بچ جا، تیرا ایمان بچ جائے گا۔ مثال اس کی، یا ایھا النبی، اس کا معنی کیا ہے؟ اے نبی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اے نبی۔ اب اس کا ترجمہ کیا کیا گیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اے غیب جاننے والے نبی۔
اے غیب جاننے والے نبی۔ ہم کہتے ہیں عالم الغیب صرف اللہ ہے، اور اللہ نے جو نبی کو امور غیب بتائے ہیں وہ وحی سے بتائے ہیں۔ تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، غیب کی خبریں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمیل میں ما کان وما یکون کا علم رکھتے تو آپ کبھی بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جا کر کے یہ نہ کہتے کہ عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو بھی واستغفر اللہ، توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، نہ کردہ گناہ اپنی بیوی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی نہ ڈالتے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 آیات سیدہ عائشہ کی برات میں آسمان سے نازل کی۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کے نظریات قرآن سے متصادم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مشہور کتاب ہے جو انڈیا پاکستان میں ملتی ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ اس کے اندر لکھا ہے القرآن والحدیث یضلان، قرآن اور حدیث دونوں گمراہ کرنے والی چیزیں ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے، حدیث کو نہیں پڑھیں گے، یہی وجہ ہے کہ ان کی مساجد اور مدارس کے اندر جو ترجمہ کلاس ہے اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ کون سی کتاب جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی سمجھنے والا؟ کون سی حدیث گمراہ کرتی ہے نعوذ باللہ، جس کے بارے میں سلمان الفارسی کو مشرکین نے طعنہ دیا یعلمکم نبیکم کل شیء حتی الخرا، تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز سکھائی ہے، اچھا بتاؤ پیشاب اور پخانہ کرنا بھی بتایا ہے؟ انہوں نے سینے پہ ہاتھ مارا، اجل ہاں اللہ کے نبی نے ہمیں پیشاب اور پخانہ کرنا بھی بتایا ہے۔ ایسی مکمل شریعت ہے کہ جس کے اندر میاں بیوی کے تعلقات کی باریکیاں ہیں، پاکیزگی طہارت کے ایسے اسباق ہیں کہ جراثیمی تھیوری جو ہے یہ بھی پیچھے ہے، اسلام کے جو پاکیزگی اور طہارت کے احکام ایسے ہوتے۔ تیسری بات، علماء یہ دین کو آپ کی زبان میں آسان کر کے پیش کرتے ہیں، ان کی یہی ذمہ داری ہے، یہ مبلغ ہیں۔ شیخ البانی مبلغ تھے، شیخ بن باز مبلغ تھے، شیخ الدعوہ مبلغ تھے، انہوں نے دین پہنچایا ہے۔ اب محبت کرنے والے غلو کرے اور ان کے اقوال کو وحی الہی کا درجہ دے، یہ محبت کرنے والوں کا قصور ہے، ان کا قصور نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مبلغ اور عالم تھے، امام مالک مبلغ و عالم تھے، امام شافعی مبلغ و عالم تھے، اور امام احمد مبلغ و عالم تھے۔ علماء کا کام کیا ہے؟ علماء کا کام، ایک شخص سوال کرتا ہے قرآن سے بتانا، حدیث سے بتانا۔ اگر قرآن اور حدیث آیت بھول گئی، حدیث بھول گئی، یا اس تک ہماری رسائی نہیں ہے، یا ہمارے علم میں نہیں ہے، تو علماء اجتہاد کرتے ہیں۔ اجتہاد جو ہے وہ غلط بھی ہوتا ہے، درست بھی ہوتا ہے۔ اگر غلط ہو تو پھر بھی ایک اجر ہے، اور اگر درست ہو تو پھر کتنا اجر ہے؟ 2۔ لیکن وہ اجتہاد اس کا قول ہے، اس کی رائے ہے۔ اگر اس کی رائے، اس کا قول قرآن اور حدیث سے ٹکرائے تو کس کو ماننا ہے؟ قرآن اور حدیث کو۔ لیکن کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، ہم امام کی رائے مانیں گے
امام صاحب سے غلطی نہیں ہو سکتی، قرآن اور حدیث اس کو سمجھنے میں تم سے غلطی ہو گئی ہے، بیان تم کر رہے ہو، تعویلیں کریں گے۔ وہ تعویلیں کیا ہیں کہ تم سے غلطی ہو گئی ہے، یہ تعویل ہے جو لوگ سمجھنے کے لیے مخلص ہیں۔ دوسری تعویل کیا ہے کہ جو تم حدیث پیش کر رہے ہو یہ تواتر عملی کے خلاف ہے۔ اب آپ بتائیے کسی طبقے کے عمل کے ساتھ کیا کوئی حدیث ٹکرائے، حدیث کو چھوڑا جائے گا یا اس طبقے کے عمل کو چھوڑا جائے گا؟ اس طبقے کے عمل کو چھوڑا جائے گا۔ پھر کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ کی قسم محدثین کی شرائط پر جتنی بھی احادیث صحیح اور حسن ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اللہ کے قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ پھر کیا کہیں گے؟ حدیثوں کو خود بھی مانتے ہیں۔ اب امام کے قول پہ پختہ رکھنے کے لیے شیطان ان سے باتیں کیا کرواتا ہے؟ پھر باتیں کریں گے حدیث تو 300 سال بعد لکھی گئی ہے۔ حدیث کو مانتے خود بھی ہیں، لیکن امام کے قول کو بچانے کے لیے اگر حدیث بھی ہاتھ سے گوانا پڑے تو گوا دیں گے۔ مثال کے طور پہ میں ایک خود اپنا ذاتی واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ میں جامعہ محمدیہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خطبہ جمعہ اس کی ڈیوٹی دیتا ہوں۔ نماز کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے۔ ایک شخص کہنے لگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ ہے۔ میں نے کہا یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ اگر ہر جگہ ہیں تو پھر ہجرت ختم، ہر جگہ ہیں مکے اور مدینے کی تقسیم ختم، مکہ اور مدینہ یہ صورت مکی ہے یہ مدنی ہے۔ میں نے کہا بھائی تو اس طرح کر، جہاں مکی لکھا ہوا ہے وہاں کاٹ کر لاہور ہے لاہوری لکھ دے، کاٹ کر اگلی صورت پہ دہلی ہے تو دہلوی لکھ دے، اس سے اگلی صورت میں سیال کوٹ ہے تو سیال کوٹی لکھ دے۔ لیکن وہ پھر بھی اڑا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ کرسچن تھا ہندوؤں کا، وہ ایک وقت میں 10,000 جگہوں پہ، تو اگر وہ ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی کیوں نہیں ہو سکتے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کی باریاں مقرر کی تھی، اگر ہر جگہ ہے تو باریاں مقرر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر بھی ڈٹا ہوا ہے۔ کہتا ہے دیکھیں دنیا کے اندر ایک لمحہ کے اندر سینکڑوں لوگ مرتے ہیں، اسرائیل جو فرشتہ ہے وہ ایک ہی لمحہ میں اتنی جگہوں پہ ہوتا ہے، اگر وہ اتنی جگہوں پہ ہو سکتا ہے تو پھر اللہ کے نبی کیوں نہیں ہو سکتے؟ اب میں نے اسے کہا اللہ کے بندے یہ جس بنیاد پہ تیرا عقیدہ قائم ہے یہ بنیاد ہی غلط ہے۔ پہلی بات، قرآن و حدیث میں اسرائیل نام کا کوئی بھی فرشتہ موجود نہیں ہے۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل یہ موجود ہے۔ اب جو جان نکالنے والا فرشتہ ہے اس کے لیے کیا ہے؟ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ اس کا نام کیا ہے؟ ملک الموت۔ اور ایک نہیں ہے، ایک نہیں ہے، الذین تتوفاہم الملائکہ۔ قرآن مجید کی آیت ہے ایک نہیں ہے بہت زیادہ ہے۔ میرا الگ ہے، آپ کا الگ ہے، ان کا الگ ہے، اس کا الگ ہے، اس کا الگ ہے، اس کا الگ ہے۔ پھر بھی کہتا نہیں لو جی نئی بات کر دی ہے۔ میں نے پھر قرآن مجید کی آیتیں کھولی، میں نے اسے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ۔ اے میرے نبی آپ ادھر نہیں تھے جب وہ قرآ کے لیے اپنی کلمے ڈال رہے تھے۔ اللہ نے کہا میرے نبی وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، آپ ادھر بھی موجود نہیں تھے۔
تو مجھے کیا کہتا ہے آندہ تسی پنجابی میں، اس کا میں ترجمہ بھی کرتا ہوں، کہتا ہے تسی ایویں دیاں آیتاں لئی پھرو جہدے وچ نبی دی گستاخی ہے، یعنی کہ تم ایسی آیتیں بیان کرو جس کے اندر نبی کی توہین ہے۔ قرآن پیغمبر کی سیرت ہے، نبی کی محبت ہے، نبی کی دعوت ہے، اس کا منصب ہے، تعلق باللہ ہے، انسانیت کو گمراہی سے باہر نکالنے کا ایک عظیم پیغام ہے، لیکن اس کے بارے میں لوگوں کو کیا کہہ دیا گیا؟ نا 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 نا، پہلی بات رب دے پھولنے نہیں پھولنے، یعنی کہ یہ اللہ کا راز ہے، اس راز کو نہیں پڑھنا۔ یہ وجہ جب شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کا فارسی ترجمہ کیا تو ان کے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کو قتل کرنے کے لیے لوگ مسلمان چھرے نیزے ہتھیار لے کر ان پر حملہ آور ہو گئے، بڑی مشکل سے ان کی جان بچی۔ جو خانقاہی نظام پر براجمان لوگ ہیں، سجادہ نشی جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے فتویٰ دیا ولی اللہ کو قتل کر دو۔ جرم کیا ہے؟ اس نے رب کے جو راز ہیں وہ فاش کیے ہیں۔ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں پھولنے پھولنا، اس نے راز فاش کر دی۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے خود رہنمائی حاصل کریں۔ یہ کتاب علماء کے لیے نہیں آئی، یہ ہدی للناس ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ نبی علیہ السلام صرف علماء کے لیے نہیں آئے، ارسلت الی الناس کافہ، اللہ نے تمام انسانوں کے لیے آپ کو نبی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کیا صرف علماء کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ یہ کلمہ کوئی خاص ہو کوئی عام ہو، سب کے لیے ہے۔ جب کلمہ سب کے لیے ہے تو پھر دعوت بھی سب کے لیے۔ مسند احمد اور دیگر کتب احادیث کے اندر ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ کتنے؟ جو کامیاب ہونے والا ہے اس سے 4 ہوں گے۔ جو کامیاب ہونے والا ہے اس سے کتنے سوال ہوں گے؟ 4 ہوں گے۔ من ربک؟ ربی اللہ۔ من نبیک؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما دینک؟ دینی الاسلام۔ یہاں ماشاءاللہ بیٹھ کر آپ ذکر کرتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول، اس کو پڑھا کرے کثرت سے، یہ پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے۔ اب جب تینوں سوالوں کے جواب دے گا تو فرشتہ جو ہے وہ اسے کہے گا کیف علمت ھذا، تجھے ان 3 سوالوں کا کیسے پتہ چلا؟ بھائی بڑی معذرت کے ساتھ اللہ کی قسم ہے کسی مولوی سے میری کوئی ذاتی دعوت نہیں ہے۔ وہ کہے گا میں نے فضائل اعمال پڑھی ہے، میں نے فیضان سنت پڑھی ہے، میں نے فتاوی نظیریہ پڑھا ہے، میں تمام فرقوں کی کتابوں کا نام لیتا ہوں، میں نے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی کتاب پڑھی ہے، میں نے فلاں امام کی کتاب پڑھی ہے۔ قبر کے اندر یہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی شریعت قرآن اور حدیث کو پڑھا ہے، اور قرآن حدیث کو پڑھ کر مجھے پتا چل گیا کہ میرا پروردگار کون ہے؟ اللہ۔ چوتھی بات، ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ 6 چیزیں اختصار سے عرض کرتا ہوں، انڈیا پاکستان کے جو لوگ ہیں جن 6 چیزوں میں شرک کرتے ہیں خطرناک۔ پہلی بات، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی نہیں۔ تقدیریں بنانے والا مٹانے والا کون ہے؟ اللہ۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، ثابت رکھنے والا اور مٹانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اگر ولی کی نگاہ میں یہ تاثیر جو تو نے ڈال دی ہے ہوتی
1000 سال کے قریب نوح علیہ السلام نے محنت کی ہے، کوئی قوم کا بندہ جہنم میں نہ جاتا، اور بیٹا وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ڈوبنے والوں میں شامل نہ ہوتا۔ آدم کا بیٹا کبھی بھی اپنے بھائی کو قتل نہ کرتا، لوط کی بیوی کبھی بھی پیچھے رہنے والوں میں نہ رہتی، ابراہیم علیہ السلام کا باپ کبھی بھی ایمان سے معروم نہ رہتا، اور وہ چچا جس نے عسر و یسر میں نبی کا ساتھ دیا اور کہا تیری بات بھی سچی، تیری ذات بھی سچی ہے، بخاری کے اندر یہ نہ کہتے احب النار علی الآر، نبی علیہ السلام نے کہا کان میں کلمہ پڑھ دے، میں اللہ کے ہاں حجت پیش کروں گا، میرے چچا نے کان میں کلمہ پڑھ دیا ہے۔ تو کیا کہا چودھریوں نے جاتے ہوئے باپ دادا کا دین چھوڑ رہے؟ تو ابو طالب نے کہا میں نے آر کی وجہ سے آگ کو پسند کر لیا۔ اب دوسری بات، رزق۔ علی اجمیری داتا ہیں، اجمیری داتا ہیں۔ میں اکثر بات کہتا ہوں، بڑے مقدمے پاکستان میں بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ، تم کہتے ہو علی اجمیری داتا ہے، اجمیری داتا ہے، جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو تب داتا کون تھا؟ ماں کے پیٹ میں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور جب علی اجمیری ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے، وہ بچے تھے پہلے دن کے، تو ان کی روزی کا انتظام کس نے کیا؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، وہدیناہ النجدین۔ پہلے دن کے بچے کو کوئی ماسٹر، کوئی استانی، کوئی دائی یہ نہیں بتاتی بیٹا تجھے یہاں سے خوراک ملے گی، دودھ ملے گا۔ یہ سکھانے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں بغیر مانگے اللہ دے، ماں کے پیٹ سے باہر بھی بغیر مانگے اللہ دے، اور جب مانگنے کی قوت زبان کے اندر آئے تو پھر مانگے کسی اور سے، بتائے پھر اللہ کو غصہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ غور کی بات ہے۔ جو پیر صاحب آج دنیا کو دے رہے ہیں، اس پیر کو کون دیتا تھا؟ کون دینے والا ہے؟ تیسری بات، شفا۔ بواسیر کا چھلا ہے، شادرہ وہاں ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے نین سکھ۔ نین کہتے ہیں آنکھوں کو، نین سکھ علاقے کا نام ہے۔ وہاں 3-4 فٹ سے پانی نکلا بڑے جوش کے ساتھ، پریشر سے۔ باہر سڑک پر بڑا بورڈ لگا دیا، آب شفا شریف۔ الیکٹرانک میڈیا، فیس بک کا میسیجز سروس کا دور ہے، لوگ دھڑا دھڑ اکٹھے ہو گئے گیلنے لے کر، آب شفا شریف شریف شریف۔ جو زمزم کے شریف ہونے کے ساتھ کسی اور کو شریف ملا لے، اس کے ایمان کی پھر خیر نہیں۔ ماء زمزم لما شرب لہ۔ مریض لوگ کٹھے ہو گئے۔ اب وہاں پر جو اہل حدیث اہل توحید تھے، انہوں نے کہا کہ تم نے یہاں پر نیچے پیپ لگایا ہے، لاہور میں تو پانی 150-200 فٹ گہرا ہے۔ وہ کہے ہم نے پائپ نہیں لگایا۔ اب شرط پہ کھدائی شروع ہو گئی۔ جب کھدائی مکمل ہوئی تو کیا ہوا؟ کوئی پرانا بل تھا چوہے یا سانپ کا۔ اب پیچھے آبادی کا جو گٹر تھا وہ بند ہوا، تو گٹر کا پانی بڑے پریشر کے ساتھ یہاں سے نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ اُفٍّ لَکُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ۔ گٹر کے پانی کی بندگی کرنا تم پر بھی افسوس ہے، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر بھی افسوس، اور اس چیز پر بھی، ان پر بھی۔ شفا دینے والا اللہ ہے۔ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ۔ آگے کیا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي۔ ابراہیم جب بیمار ہوتا ہے تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔
یہ وہ ولی ہیں جن کو نبی کہا جاتا ہے، اور جن سے بڑھ کر اس کارخانے قدرت و مخلوق میں کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے شفا کس سے مانگی ہے؟ اللہ سے۔ رزق کس سے مانگا ہے؟ اللہ سے۔ اولاد کس سے مانگی ہے؟ پیراں دتا، پیر دتا، غوث بخش، نبی بخش، غلام فرید، غلام غوث، عطا غوث، عطا الغوث بھی نہ ہے، عطا الرسول، عطا النبی، عطا المصطفیٰ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کو عطا کرنے والا کون ہے؟ مصطفیٰ کو کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ نے عطا کیا ہے۔ اور مصطفیٰ کو بیٹے دے کر چھینے کس نے ہے؟ اللہ نے، اللہ خالق مالک نے چھینے۔ اب یہ باب عبدالعزیز باب فہد سے باہر نکلیں، طریق ابراہیم پر لوگ بڑی گندم پھینکتے ہیں، کبوتروں کو دانہ۔ پاکستانی، انڈیا، بنگلہ دیش، وہاں ہمارے بھائی بیٹھ کر گندم کے ڈھیر میں 11ویں والے کے نام پہ 11 جو ڈھونڈتے ہیں، 11 جو۔ اور اس کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ جس کو بیٹا نہ ہو 11 جو کھلائیں، بیٹا ہو۔ لیکن کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے ساری زندگی مکے مدینے کے جو کھائے ہیں؟ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ مصائب سے نکالنا، مصائب سے کون نکالتا ہے؟ مصائب سے کون نکالتا ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ ربی انی مغلوب فانتصر۔ ترجمہ کسی کا بھی لے لیں، کون ہے؟ فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من۔ گالیاں نہیں دینی، توحید سکھانی ہے جیسے اللہ نے بتائی ہے۔ پوچھے بیٹے کون دیتا ہے؟ وہ کہے گا فلاں بھی فلاں بھی۔ قرآن سے پڑھیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ دوسرے نبی کیا کہتے ہیں؟ رب حب لی من الصالحین۔ مانگنے والے نبی ہیں، ولی ہیں، عطا کرنے والا کون ہے؟ اتنی بہترین دعوت ہے، 5 منٹ سے پہلے کسی کو عقیدہ تو ہی سمجھ آ سکتا ہے۔ اسلامی دعوت کا اسلوب اللہ اور اس کے رسول والا ہونا چاہیے۔ اپنے الفاظ نہیں ڈالنے، دعوت بہترین ہے، انداز بدترین ہے۔ گالیاں دینا، سخت جملے کہنا تہاڈی ایسی تیسی۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ ان لوگوں کو گالیاں نہیں دینی، نہ ان کے برے نام رکھنے، نہ برے الفاظ کہنے۔ قرآن سے یہ آیات سامنے رکھتے جائیں۔ رزق مانگنے والے نبی ہیں، عطا کرنے والا اللہ ہے۔ کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام والذی یطعمنی ویسقین، موسیٰ علیہ السلام ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور زیر 10 کو زبردست کرنے والا کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کون ہے؟ نبی علیہ السلام ہے، غزوہ بدر ہے، آپ رو رہے ہیں، 313 ہیں، ہتھیار نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، تلواریں نہیں ہیں، تیر نہیں ہے، اللہ کو پکارا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ۔ اے نبی، کیا 3000 فرشتوں کی جو فورس ہے، دستہ ہے فوجیوں کا، آسمانی فوجیوں کا، تیرے لیے مدد اتار رہا ہوں، کافی نہیں ہے؟ پھر کتنے آئے؟ 5000۔ 5 وقت بھی بھئی ہونے کو ہے، وقت بھی ہونے کو ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اساس اور بنیاد ہے، یہ 6 چیزیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سنت کے بارے میں آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ بڑے سے بڑے شخص کی بات نبی علیہ السلام کی بات سے ٹکرائے۔ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ نبی علیہ السلام کی شریعت میں
موسیٰ نبی بھی زندہ ہو کر کے آ جائیں، آپ کی تابعداری کے بغیر ان کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا احترام، ائمہ سب کا احترام، لیکن اگر ان کے اقوال، ان کے اجتہادات، ان کے فتوے کتاب و سنت سے ٹکرائیں گے تو ہم نے کس کو ماننا ہے؟ کتاب و سنت۔ بڑے سے بڑا شخص ہو، اگر صحابہ کرام، سیدنا معاویہ، آپ کے اہل بیت، آپ کی اولاد، نواسے نواسیوں کے بارے میں، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں، آپ کی جماعت کے کسی فرد کے بارے میں ایک معمولی بات بھی کہتا ہے تو ایسے آدمی کے پیغام کو، اس کی دعوت کو، اس کے منہج کو کبھی بھی قبول نہیں کرنا۔ بنیاد توحید، سنت، پھر صحابہ کرام کی عدالت، ائمہ محدثین کا ادب، لیکن ادب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن حدیث کو چھوڑ دیں اور ان کی بات کو لے لیں۔ ادب کا مطلب ہے ادب، احترام، رحمہ اللہ، امام، شیخ، لیکن تقدم اور فوقیت وحی الہی کو حاصل ہے۔ مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرنی، یہ کافر 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 کی جو گردان ہے اس سے بچیں۔ ایک ہے تکفیر مطلق، بھائی جو بھی کفر کرے گا وہ کافر ہے، جو شرک کرے گا وہ مشرک ہے، لیکن ایک ہے کسی کو نامزد کافر و مشرک کہنا، اس کا ایک ضابطہ ہے، اس ضابطے کی جب تک پابندی نہ ہوگی تب تک ہم کسی کو کافر مشرک نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، کوئی شخص جو معلوم بھی ضرورت چیز ہے، دین اسلام کی اساس و بنیاد ہے، اس کا انکار کرتا ہے تو کوئی عام آدمی بھی اس کو کافر کہہ سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتا ہے، اس کے وجود کا انکار کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی اور بھی نبی آ سکتا ہے، پیدا ہو سکتا ہے، نبوت مل سکتی ہے، تو ایسا شخص کافر ہے، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مسلمان جو حکمران ہیں ان کے بارے میں کلمہ خیر کہنا ہے، لوگوں کو ابھارنا، سڑکوں پہ نکلو، الٹ کے رکھ دو۔ جتنے بھی کفار ہیں یہ ہمارے کمزور ایمان حکمران جو ہیں ان کے دشمن ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، جنرل ضیاء جو ہے پاکستان کا صدر گزرا ہے، اس کا طیارہ کریش ہو گیا بھاولپور۔ جرم کیا تھا اس کا؟ وہ بتدریج کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، آئین جس کے اندر لکھا ہے کہ کتاب و سنت سپریم لا ہے، اس کو عملی طور پر نافذ کیا جائے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ایسی بصیرت دے کہ وہ مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر جو یہاں پہ اسلامی قانون رائج ہے اس کو لے کر کے اپنی عدالتوں میں نافذ کر دے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہمارے اندر اتنی دینی پستی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے فیصلہ کیا کہ یہ فلاں آدمی ہائی کورٹ کا جج نہیں لگ سکتا۔ کیوں نہیں لگ سکتا؟ کہتے ہیں یہ قرآن کا حافظ ہے اس لیے یہ ہائی کورٹ کا جج نہیں لگ سکتا۔ اور یہاں پر ماشاءاللہ مسجد حرام، مسجد نبوی کے جو ائمہ ہیں وہ قاضی ہیں، جج ہیں، جو لوگوں کے درمیان فاحکم بما انزل اللہ کی تصویر ہے۔ ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ امامت کروائیں، نمازیں پڑھائیں، تو اپنے حکمرانوں کے بارے میں کلمہ خیر کہنا ہے، نصیحت ان کے پاس جا کر کے کرنی ہے، اور لوگوں کے اندر ایسی بات نہیں کرنی کہ ان کے بارے میں نفرت پھیلائیں۔ جو کمزور سے کمزور ایمان ہمارے حکمران ہیں کفار، ان کو بھی برداشت نہیں کرتے، کفار جو ہیں وہ ان کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ تو ہم اپنے حکمرانوں کی مخالفت کریں تو ہم کن کا کام کریں گے؟ کافروں کا، بلا فیس ان کی ایجنٹی کریں گے۔ نصیحت کریں، نصیحت کا جو شریعت میں اسلوب ہے اس کے پاس جا کر کے نصیحت کریں، اسے خط لکھ کر کے نصیحت کریں۔ لوگوں کے اندر نفرت پھیلانا اور ان کے خلاف بولنا، کفار تو پہلے ہی چاہتے ہیں کہ یہ اپنے حکمرانوں کے خلاف خروج کریں۔ تو دعوت اسلام کا جو منہج ہے، کفار کی یہ سازش ہے مسلمان آپس میں لڑیں، حکمران ان سے لڑے، یہ حکمرانوں سے لڑے، ہم نے نہیں لڑنا۔ ان کی یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دینی۔
اور یہ مفاسد آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس سے ہمیشہ بچیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کے دور میں نبی علیہ السلام نے انفرادی اصلاح کا حکم دیا ہے، جیسے جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ ہم سوشل میڈیا سے متاثر ہو کر، فیس بک سے متاثر ہو کر، الیکٹرانک میڈیا سے متاثر ہو کر، اس دجالی میڈیا سے متاثر ہو کر اپنے بڑے بڑے ثقہ متقن پرہیزگار لوگوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں اور حکمرانوں کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں اور غلط بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیشہ لوگوں کے سامنے کتاب و سنت کی دعوت رکھیں، اور کتاب و سنت سے کوئی بھی نئی بات نکالنے کی کوشش نہ کریں، تجدد اختیار نہ کریں، بلکہ جو علماء نے تفسیر میں کہا ہے وہ تفسیر ہی پیش کریں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سَيُقْبَضُ الْعِلْمُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، علم علماء کے اٹھائے جانے سے اٹھا لیا جائے گا۔ لا يبقى عالم، کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، جاہل رہ جائیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اب کتاب و سنت تو قیامت تک رہے گا، علماء کے اٹھائے جانے سے کون سا علم اٹھایا جائے گا؟ علماء کے پاس کتاب و سنت کا فہم ہے، کتاب و سنت کا فہم۔ اور میرے بھائیوں، اجماعی اور اتفاقی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور اگر استدلال میں کہیں اختلاف ہے علماء کے درمیان تو دلیل کے ساتھ علماء کے استدلال کو قبول کریں اور دوسرے فریق کی عزت بھی کریں اور ان کے استدلال کا احترام بھی کریں۔ مثال، اب اس پہ لڑنا بہم یہ درست نہیں ہے۔ آپ کو ان میں سے جو راجح موقف معلوم ہوتا ہے اس پہ عمل کریں اور دوسرے عمل والوں پہ فتوے نہیں لگانے۔ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں، چھوڑنے ہیں، یہ استدلال ہے، کوئی نص نہیں ہے۔ دلیل اور استدلال میں فرق ہوتا ہے۔ دلیل ہوتی ہے اللہ رسول کی بات، عمل۔ استدلال ہوتا ہے علماء کا فہم، کہ عالم جو ہے وہ کہتا ہے اس حدیث سے یہ بات نکل رہی ہے، یا مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے۔ استدلال کا جب ٹکراؤ ہو تو فتوے پھر باہم نہیں لگانے۔ اور آخری جو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ہماری ذمہ داری ہے نبیوں کی دعوت پیش کرنا، صرف خوشنما جملے بولنا یہ دعوت نہیں ہے، عمل دعوت ہونی چاہیے۔ ہمارے اسلاف انہوں نے بڑی بڑی کتابیں، جیسے آج کل ماشاءاللہ جدید دور ہے، کوئی 50 جلدوں کی کتاب آ رہی ہے، کوئی 100 جلدوں کی کتاب آ رہی ہے۔ ان کی دعوت بڑی مؤثر تھی، اس کا سبب تھا ان کے پاس عمل تھا۔ عمل، پھر انسان جب سادے جملے بھی کہتا ہے نا تو اس کے سادے جملوں میں بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ انفرادی غلطیاں، اس سے بچیں، انفرادی غلطیاں۔ یہاں میں نے دیکھا ہے انڈیا پاکستان کے بھائی ہیں، آپس میں لڑتے ہیں۔ اب لڑتے کیوں ہیں بظاہر کئی افراد دیندار، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دینداری صرف نماز تک محدود ہے، ادھر کی بات ادھر کر دی، ادھر کی بات ادھر کر دی، ان کو لڑا دیا۔ یہ کام نہیں کرنا، انفرادی غلطیوں سے بچے، اس سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں، ان کو نشر نہ کریں، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ لوگ اپنے بیٹوں کے لیے معیار اور رکھتے ہیں، اوروں کے لیے معیار اور رکھتے ہیں، اپنے لیے معیار اور رکھتے ہیں، اوروں کے لیے معیار اور رکھتے ہیں۔ اپنے عیبوں پہ پردہ، جھوٹا تقوی لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، یہ قطعی طور پر اللہ تعالیٰ کے اچھے اور محبوب بندے کی نشانی نہیں ہے۔ اپنے ظاہر کو بہتر بنائیں اور اپنے باطن کو اپنے ظاہر سے بھی بہتر بنائیں۔ انفرادی غلطیوں سے بچیں۔ غیر حکیمانہ حرکتیں نہیں کریں، غیر حکیمانہ حرکتیں، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔
ہمارے گجرانوالہ شہر کے اندر ایک علاقہ ہے جو اب شہر میں ہے، شہر بڑا ہو گیا ہے، پہلے شہر سے باہر تھا، اس کا نام ہے جنگی۔ وہاں کے امام صاحب جو ہیں وہ میرے شاگرد تھے، موطا مالک مجھ سے پڑھتے تھے جامعہ میں۔ ایک دن جو ہے وہ سالن پکا کر کے لے آئے میرے لیے، کہتے ہیں استاد جی یہ سالن کھائیں۔ ہمارے کچھ مذہبی لوگوں کے اندر یہ عمل ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، کھا پی کے پھر پوچھتے ہیں کہاں سے آئی ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ سنت تھی، کھانے پینے کی اشیاء کے بارے میں پہلے سوال کرتے تھے پھر کھاتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اعتماد نبی علیہ السلام کو کسی پر نہیں تھا، لیکن کھانے پینے کی اشیاء میں نبی علیہ السلام ابو بکر سے بھی پوچھتے تھے کہاں سے آئی ہے۔ شرینی والی وہ مشہور حدیث ہے۔ میں نے سے پوچھا یہ کیا ہے، کہتا ہے یہ زب ہے، زب گو ہے۔ میں نے کہا بھائی میں نہیں کھاؤں گا۔ کہتا ہے حلال ہے۔ میں نے کہا ہر حلال چیز آپ بھی نہیں کھاتے اور میں بھی نہیں کھاتا، کئی حلال چیزیں ہیں طبیعت ان کو نہیں کھاتی۔ ہماری مسلمانوں کی تاریخ بڑی غلطیوں سے بھری پڑی ہے۔ ایک ہندو خاندان مسلمان ہو گیا، اب کلمہ پڑھانے کے بعد کہتے ہیں چلو ختنے کرواؤ، ختنے بھی ان کے ہو گئے، بیچارے بڑے دن تک تکلیف میں رہے۔ وہ مجھے خود ملے، کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں کہیں گائے کا گوشت کھاؤ، کھاؤ گے تو تم پکے مسلمان ہو وگرنہ تم کوئی مسلمان۔ کہتے ہیں ہم نے ساری زندگی نہیں کھایا، ایک چیز جو ہے طبیعت اس کو چاہتی نہیں یا کھایا نہیں، یہ ہچکچاہٹ ہے۔ اب اسلام کا معیار بنانا گائے کا گوشت کھاؤ گے تو تب مسلمان ہو وگرنہ نہیں مسلمان۔ یہ غیر حکیمانہ حرکتیں کرنے سے دعوت کو بڑا نقصان ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ جو میرا بھائی اس کی فیملی تھی وہ دوبارہ ہندو ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے استقامت دی۔ تو میں نے اسے کہا، شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ حلال ہونے کے باوجود مکروہ ہے۔ حلال ہونے کے باوجود کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نہیں کھایا، اس وجہ سے انہوں نے کہا یہ مکروہ ہے۔ اب میں نے اسے پوچھا آپ کی مسجد میں نمازی کتنے ہیں؟ کہتا ہے 5-6۔ مسجد کو بنے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ کہتا ہے 30 سال۔ میں نے کہا جو عمل آپ کر رہے ہیں نا، یہ 300 سال بھی اگر لگ جائیں گے تو بندے اتنے ہی رہنے ہیں، کم ہی ہونے ہیں، بڑھنا کوئی نہیں۔ گاؤں کا کوئی شخص بھی قریب نہیں لگتا، اور پائی بھابی ہونے واسطے گو کھانی پینی آسانی جان۔ یہ غیر حکیمانہ حرکتیں چھوڑ دیں، یہ اسلام کی دعوت کے منافی ہیں، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ آخری بات بھائیو آج کے درس کی، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو مجھ سمیت سب کے لیے نفع مند بنائے۔ بے جا سختیاں کرنا، انفرادی غلطیاں، غیر حکیمانہ حرکتیں اور بے جا سختیاں کرنا۔ یہاں پہ میں آتا ہوں، کئی لوگ ہیں ائمہ حرمین کے بارے میں باتیں کہتے ہیں، میں کہتا ہوں دیکھا ہے؟ نہیں۔ کس سے سنا ہے؟ پتہ ہی نہیں۔ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، بناوٹی باتیں۔ کیوں ایسی باتیں کہتے ہیں؟ پھر اسی طرح مسجدوں کے اندر سختیاں کرنا، اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھے کے ساتھ کندھا ملانا سنت ہے۔ اب ایک بندہ نہیں ملاتا اس کا عمل ہے۔ جو نہیں ملاتے بھائی ان کو بتایا گیا کہ یہ دین ہے، آپ ملاتے ہیں، آپ کو بتایا گیا یہ دین ہے۔ اب نماز کے دوران اس کو آپ کی بات سمجھ نہیں آ سکتی، آپ کو اس کی نہیں آ سکتی، اب وہ پاؤں پیچھے کرتا ہے، ساتھ ملیں گے، وہ اور آگے بڑھے گا، ساتھ ملیں گے، وہ ادھر جائے گا، پھر ساتھ ملیں گے۔
یہ کیا طریقہ ہے؟ اپنی نماز کو ایسے خراب نہ کرے. سلام پھیرنے کے بعد شاید اس کے دل میں آپ کے بارے میں غصہ ہو. اس غصہ کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلا عمل کرے اس کی مہمانی کرے، اس کو پانی پلائیں، کھانا کھلائیں. پھر اس کے سامنے صحیح بخاری سے حدیث رکھے، سنن ابی داؤد سے حدیث رکھے، حدیث کو خود پڑھیں اور پھر چھوڑ دیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بات کر کے کہتے ہیں بس ابھی اس پہ، نتیجہ ابھی نکل آئے، نتیجہ اللہ کے پاس. انک لا تہدی من احببتہ، اے میرے نبی جسے آپ پسند کرتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، قرآن مجید. ہدایت کون دیتا ہے؟ جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت. ہمارا کام کیا ہے؟ انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ کا کام ہے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اسلام کی اس دعوت کے منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شیخ صاحب ٹھیک ہے؟ اگر دیکھیں جیسے طلاق حلال ہے، ابغض الحلال جو ہے نا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، ایسے ہی یہ حلال ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کراہت کی وجہ سے کہ آپ نے اس کو کھایا نہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، یہ میں نے نہیں بات کہی، یہ انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں اس حدیث کے فائدہ میں یہ بات لکھی ہے. اور یہی بات میں نے درس میں کہی ہے کہ تجدد نہیں کہ کسی آیت اور حدیث سے میں نئی بات نکالوں. میں نے وہ بات کہی ہے جو میرے اسلاف نے کہی، جو محدثین نے کہی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہی. اگر میری بات ہوتی تو آپ کو حق تھا پکڑنے کا. بڑے محدث ہیں بھائی. انشاءاللہ کسی اور مجلس میں قرآن مجید سناؤں گا بھائی. مکہ میں جو لوگ رہتے ہیں اگر وہ مدینہ منورہ جائیں تو واپسی پر عمرہ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جی بالکل کوئی ضروری نہیں ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. حلالہ کے بارے میں وضاحت کریں، تقلید کے بارے میں وضاحت کریں. انڈیا پاکستان کے اندر جو حلالہ ہے انڈیا پاکستان کا، یہ تو حرامہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے، 3 ہو گئیں، بطور تنزل مان لیا جی ہو گئی. اب اگلے ہی دن یا اس سے اگلے دن اس کا ایک عورت کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، ایک مرد کے ساتھ عورت کا نکاح کرتے ہیں، وہ اسے شاباشی کرتا ہے، پھر اس کو طلاق دیتا ہے. اور طلاق کے بعد بھائی مان لیا دوسرا نکاح درست، پھر دوسری طلاق درست. اب عدت میں نکاح کر دینا اور پھر اگلی عدت میں پہلے خامن سے نکاح کر دینا، تو یہ ظلمات بعض و فوق بعض، یہ ظلموں پر ظلم ہے. اور حدیث کے اندر ایسا شخص جو عمل کرنے والا ہے، کرنے اور جس کے لیے کروایا جائے، دونوں پر لعنت فرمائی گئی. جو حنبلی علماء ہیں ان کے نزدیک تقلید کی تعریف اور ہے، اور جو حنفی علماء ہیں ان کے نزدیک تقلید کی تعریف اور ہے. یہ بات سمجھ لیں. ابن حمام جو فتح القدیر شرح ہے ہدایہ کی، وہ لکھتے ہیں احکام شریعت میں غیر نبی کی بات کو حجت سمجھنا یہ تقلید ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر کسی غیر نبی کی بات کو حجت سمجھنا دلیل ہے. اور وہ کہتے ہیں وَأَخْذُ الْعَامِ عَنِ الْعَالِمِ لَيْسَ بِتَقْلِيدٍ، عامی کا عالم سے استفادہ علمی کرنا یہ تقلید نہیں ہے. حنبلی علماء کیا کہتے ہیں کہ عامی کا عالم سے پوچھ کے کہ یہ کتاب و سنت کے مطابق بتائے گا، عمل کرنا یہ تقلید ہے. تو اصل جو نزاع ہے وہ علماء احناف کی تقلید کی تعریف پر ہے. تقلید کا قرآن و سنت کے اندر کوئی بھی وجود نہیں ہے. ہاں
لفظ یہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب و معنی لینا کہ عامی کا عالم سے استفادہ کرنا، تو یہ عمل درست اور جائز ہے، یہ عمل درست اور جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور علماء ان کے فہم سے کتاب و سنت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، یہ تھے جناب عمر صدیق حفظہ اللہ، جو اسلامی دعوت کا منہج بیان فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان کے مدلل بیان پر جزائے خیر دے، اور اس سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ شیخ صاحب کے زیارت میں قبول فرمائے، اور اس قرآن کے انکار میں جن کا جتنا تعاون ہے، اللہ ان سب کو انسان کا فرمائے۔ سبھی لوگوں کو حاضرین کو اللہ قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ جی